گفتگو کا عنوان جس شخص کے بچے بالغ ہونے سے قبل فوت ہو جائیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور اسے کتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت له ثلاثۃ لم یبلغ الحنس الا ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم او کما قال، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت و فضل کے طفیل اس کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان کے 3 بالغ ہونے سے پہلے بچے فوت ہو گئے تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پر وہ بچے اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے، جس دروازے سے والدین چاہے گا بچے اس کا استقبال کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اور جب کوئی دودھ پیتا بچہ کسی کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ بچہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس نے آنکھ کھولی، سانس لیا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ قیامت تک روتا رہے گا، اس کی چیخ و پکار قیامت تک آتی رہے گی۔ اب جب اس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے، حکم ہوگا کہ یہ گناہگار ہیں، انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بچہ چیخے گا، حضور نے فرمایا اپنے والد کا دامن پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں اتنا عرصہ قبل یہ فوت ہوا ہے، اس وقت سے آج تک یہ رو رہا ہے، اب تو اسے والدین کا پیار عطا کر دو۔ اب بچے کو تو اس کے ساتھ نہیں بھیجتے، بلکہ حکم ہوگا والدین کو بچے کے ساتھ جنت الفردوس میں بھیج دو۔ شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، حضور ہماری شفاعت کریں گے، ایک حافظ قرآن سفارش کرے گا، لیکن کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب جنازہ کھڑا ہوتا ہے ایک نابالغ بچے کا، اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافیا ومشفعا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ یہ پڑھتا ہے، لیکن پھر اس کا انکار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب بندہ جب نماز جنازہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ ہمارے اس بچے کو اگلی منزل پر پہنچا دے، ہمارے اس بچے کو اگلی منزل پر پہنچا دے، اجرا و ذخرا، ہمارے لیے اسے اجر بنا دے، ہمارے لیے یہ ذخیرہ بن جائے۔ گندم کی فصل جب پک جاتی ہے تو اس کو لوگ ذخیرہ کر دیتے ہیں، پھر واپس اس کو اوقات میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بچہ جب فوت ہو جاتا ہے نا تو جنازے میں ہر کھڑا ہونے والا کہتا ہے مولا ہم اسے ذخیرہ بنا رہے ہیں، یہ جا کر ہمارے لیے جنت کا انتظام کرے گا، یہ جنت کا انتظام کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ شافیاں و مشفعا، یہ بچہ ہماری شفاعت کرے گا۔ اور کیسی شفاعت؟ حضور نے فرمایا مقبول شفاعت، بچہ کہے گا مولا اس کی شفاعت کر دے۔ تو جتنا مرضی گناہگار شخص ہوگا اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کے والدین کو جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے 2 بچے فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث پاک سنا دیجئے حضرت ابو ہریرہ، تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جس مسلمان کے چھوٹے بچے جو صغر سنی میں فوت ہو گئے وہ جنت کے کیڑے ہیں۔ کیا ہیں؟ جنت کے وہ کیڑے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کی اپنے باپ سے یا فرمایا ماں باپ دونوں سے ملاقات ہوگی تو یہ بچہ ان کا کپڑا پکڑ لے گا، فرمایا ان کا ہاتھ تھام لے گا، جیسے میں تمہارے اس دامن کو پکڑتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ نے دامن پکڑ کے بتایا، اس طرح پکڑے گا پھر وہ چھوڑے گا نہیں. پھر فرمایا وہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک بارک لم یزل کی بارگاہ سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ اس کے والدین کو جنت عطا کر دی جائے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ پھر جہنم اور اس کے درمیان اس کے بچوں کو آڑ بنا دے گا. انسان جتنا گناہ گار ہوگا لیکن وہ بچے ہیں کہ جہنم میں جانے نہیں دیں گے، وہ چیخو پکار کریں گے، فرشتے تنگ ہو کر عرض کریں گے مولا یہ اس وقت سے رو رہے ہیں جب سے فوت ہوئے ہیں، یہ اپنے والدین کی محبت میں رو رہے ہیں. رب فرمائے گا، چونکہ رب فرماتا ہے نا میں 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہوں، رب فرمایا اس کی ماں کو بھی اس کے والدین کو والد کو دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے دو. آخری حدیث پاک کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں آتا تھا اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا تھا. جب بھی حضور کے پاس آتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ یہ تمہیں اس سے بڑی محبت ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں اللہ آپ سے اس سے زیادہ محبت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، وہ روزانہ اپنے بچے کو لاتا رہا. کچھ دن گزرے تو وہ شخص نہ آیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ جو شخص بچہ لے کے مسجد میں آتا تھا وہ نہیں نظر آ رہا. یا رسول اللہ اس کا بچہ تو فوت ہو گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے گھر تشریف لے جانا چاہتا ہوں. حضور اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جنت کے جس دروازے میں تم آؤ تمہارا بچہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہو اور وہ تمہیں ساتھ لے کے جنت میں چلا جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جب کسی کی جوان اولاد یا کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کے باغ میں جو پھل لگا تھا توڑ کے لے آئے ہو. فرشتے عرض کرتے مولا ہاں وقت پورا ہو چکا تھا، تیرے حکم کے مطابق اسے ہم لے آئے. فرشتوں میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ مولا وہ اس پر راضی ہے کہ یہ تیری چیز تھی تیری طرف لوٹ کر چلی گئی. رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جوان موتوں پر جن کے جوان اولاد جن کے چھوٹے بچے 5 7 8 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور پھر وہ جب صبر کریں گے ان کا انعام میں بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ بروز قیامت انہیں بچے جو ہیں والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین.